إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر لفظ ذکر کو استعمال کیا ہے، اور ہمارے اسلاف اہل علم نے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ کن کن مقامات پر کس کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم سر دست آپ کے سامنے ذکر سے متعلق دو تین باتیں عرض کر کے اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ قرآن مجید نے لفظ ذکر کو قرآن کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، تو اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس مقام پر لفظ ذکر کو قرآن کے معنی میں اور توحید کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ معیشت کا معنی عمومی طور پر ہمارے ہاں جو مروج ہے یا سمجھا جاتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے۔ تو اب اس آیت کا کیا معنی ہوا؟ جس شخص نے میری توحید یا میرے قرآن سے منہ پھیر لیا تو یقیناً اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسی طرح سے دوسرے ایک مقام پر لفظ ذکر کو نماز کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز فواحش اور منکرات، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اس مقام پر نماز کو اللہ کا ذکر قرار دیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں سب سے افضل نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بعد ذکر، اور آخر میں فرمایا کہ دعا۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جس قدر مرضی مجرب نسخے استعمال کر لیں، ادویات کھا لیں، خواب آور ادویات استعمال کر لیں، نیند لانے کے لیے مختلف قسم کی ادویات استعمال کر لیں، کسی اسپیشلسٹ چھوڑ کر کے عظیم ترین ڈاکٹر سے جا کر کے مشورہ کر کے دوائی استعمال کریں، اس کے باوجود آپ کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نسخہ اللہ نے بتا دیا۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر کی تمام اقسام ذکر کر دی گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، توحید سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ شرک کرنے سے، اللہ کا در چھوڑنے سے کبھی کسی کو اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ جو شخص کسی قبر پہ سجدہ ریز ہے، اسے کوئی شخص خبر دے دے، بتائے کہ یہ بابا جی سے، فلاں بابا جی زیادہ کرنی بھرنی والے ہیں، وہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، زیادہ اختیارات رکھتے ہیں، وہ اس قبر کو چھوڑ کر کے اس قبر پہ روانہ ہو جائے، وہاں سے کوئی
بات کہہ دے کہ نہیں اس سے بھی بڑے بابا جی موجود ہیں، وہ وہاں پہ چل پڑے گا۔ وہاں سے کوئی خبر دے دے کہ نہیں وہ فلاں بابا جی ان سب کے پیر و مرشد ہیں، وہ وہاں پہنچ جائے۔ اطمینان قلب اگر حاصل ہوگا تو ایمان کے ذریعہ سے، توحید کے ذریعہ سے، نماز کے ذریعہ سے، صحیح عقیدہ سے، قرآن مجید پر عمل کرنے سے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ اور رکوع اور سجود کرنے سے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے دلوں کو اطمینان دینے اور دلانے کا، حاصل کرنے کا۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا یہ ایک عظیم کامیابی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس شخص پر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ بڑی دنیا گھومتی پھرتی ہے، دھکے کھاتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ہدایت بمانا توفیق بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کریں اسے آپ صحیح راستے کی توفیق، اسے قبول کرنے کی توفیق نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے توفیق عطا کرتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق طور پر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ صبح فجر کے بعد، اور اصیل کا وقت مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، یہ صبح و شام کے جو اذکار کہے جاتے ہیں عمومی طور پر، تو اس سے مراد عصر کے بعد کا وقت ہے اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اور جو اذکار نماز مغرب کے بعد ہیں وہ نماز مغرب کے بعد کیے جائیں، کیونکہ عصر کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کاروباری حضرات، خرید و فروخت کرنے والے، وہ جلدی میں ہوتے ہیں کہ جلدی معاملات سمیٹے اور واپس گھر پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں گاؤں والے، دیہات والے آتے ہیں خرید و فروخت کے لیے، کوشش ہوتی ہے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے، غروب ہونے سے پہلے پہلے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں، گھر پہنچ جائیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بطور خاص تعریف، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہی تو مرد ہیں حقیقت میں، کہ ان کو بیع اور شراء، تجارت، خرید و فروخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اس مقام پر اللہ کے ذکر سے مراد نماز بھی ہے اور مطلق ذکر بھی ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای البقاء خیر، روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے زمین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا
اس نے کہا مجھے بھی معلوم نہیں، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، جبرائیل امین علیہ السلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ روئے زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا مسجدیں ہیں، وشر بقاع الارض اسواقها، روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، جہاں پر دنیا جہان کی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص بازار میں داخل ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، تو اس شخص کو کس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، یہ ذرا قابل غور بات ہے اور سوچنے کے لائق ہے۔ ہم نے تو کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، کبھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں یہ ذکر کرتا ہے، یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے۔ شیخ البانی اور دیگر اہل علم نے اس روایت کو حسن قرار دیا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ یہ کلمات یاد کریں، یہ کلمات تو عمومی طور پر آپ کو یاد ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں چند ایک الفاظ زائد ہیں، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر۔ یہ الفاظ یاد کرنے میں آپ کو 5 منٹ صرف کرنے ہوں گے، 5 منٹ خرچ ہوں گے، اور یہ کلمات آپ پڑھ کر کے دیکھیں، گھڑی سامنے رکھ لیں، آدھا منٹ بھی صرف نہیں ہوگا۔ اس قدر قلیل وقت کا وظیفہ، لیکن اجر عظیم دیکھیں۔ سب سے بدترین جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا، جہاں دنیا اللہ کی یاد سے عمومی طور پر غافل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بطور خاص تعریف کی، اور ان لوگوں کے لیے انعام کہ جو یہ کلمات کہتے ہیں، جو یہ کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ کا بازار میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اجر عظیم عطا کرے۔ یہ کلمات، اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہے۔ اگر یہی وظیفہ اس کی پوری طرح سے وضاحت کرنی شروع کر دی جائے، خطبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور اس کی پوری طرح سے وضاحت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن میں آپ کے سامنے اس کلمہ توحید، اس کے متعلق جو احادیث موجود ہیں اور جو کچھ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو آپ نے ترغیب دلائی ہے، وہ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت قلیل وقت کا وظیفہ کر کے اجر عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ کلمہ جو عمومی طور پر آپ کو یاد ہے، ان الفاظ کی زیادتی کے علاوہ جو بازار میں ذکر کیا جائے گا، دعا کی جائے گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 مرات، یہ کلمہ 10 مرتبہ جس نے کہا، 10 مرتبہ جس نے اس کا وظیفہ کیا، کن لہو کعدل اتق 10 رقاب اور رقبۃ، گویا کہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب. سمجھتے ہیں اس بات؟ معلوم ہے آپ کو غلام آزاد کرنا کیا نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح کی حدیث، جو شخص کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم سے آزاد کرے گا، اور اس کے ہر عضو کے بدلے میں، ہر اس کا عضو، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. کبھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ انسان سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے ہیں جس کا کفارہ رکھا گیا ہے. آپ نے قسم کھا لی، قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ سب سے پہلے کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا. اگر آپ نے زہار کر لیا، اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو تو میری ماں ہی ہے، تو تو میری ماں کی طرح مجھ پہ حرام ہے، تو میری ماں ہی لگتی ہے، اس کو زہار کہتے ہیں شریعت کی زبان میں. اس کا کفارہ سب سے پہلے کیا ہے؟ غلام یا لونڈی آزاد کرنا. اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. غلام لونڈی تو میسر نہیں. اس وقت بڑی قیمت ہوتی تھی غلام لونڈی کی. آج بھی اگر کسی انسان کی قیمت مقرر کی جائے تو جانوروں سے تو زیادہ ہی ہوگی نا، کیوں جی؟ سوچنے کی بات ہے. یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. اس طرح سے دیگر کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے حکومتوں کا، وہ غیر مسلم ہیں، ان کا بندہ غلطی سے مر جائے تو اس میں بھی غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے. دیت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے. تو کہا کہ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا اس شخص کو. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کلمات پڑھنے سے، وظیفہ کرنے سے کس قدر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اور اجر عظیم کا باعث. یہ روایت کے علاوہ بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند احمد، معجم الکبیر طبرانی اور مسند الشامیین میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس شخص کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اور دن کے آغاز شروع سے لے کر کے شام تک یہ کلمات اس کا ہتھیار بن جاتے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کا
ذریعہ بن جاتے ہیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے انسان جنگی ہتھیار کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتا ہے، دشمن سے محفوظ ہوتا ہے، ان کو اسلحہ قرار دے دیا گیا کہ یہ اسلحہ کے قائم مقام انسان کا دفاع کرتے ہیں ہمہ قسم کی آنے والی تکالیف اور پریشانیوں سے. اس دن کوئی شخص ایسا عمل نہیں کر سکے گا کہ جو اس کے اجر و ثواب کو حاصل کر لے، اس شخص کے اجر و ثواب کو پہنچ جائے، سوائے اس کے کہ وہ بھی یہی کلمات کہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسا اجر و ثواب کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہو سکے گا، وہ کتنا اجر و ثواب ہوگا؟ میں اور آپ اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کو یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. پھر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر چند ایک مسائل بیان کیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اس کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ بات بیان کی، فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا اس سے میزان بھر جاتا ہے. وہ میزان کتنا بڑا ہے؟ اس میں اگر یہ ساری زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو پورے آ جائیں. وہ اتنا بڑا ترازو، کہا وہ بھر جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے مزید یہ بات سمجھانے کے لیے، اس کی فضیلت کو مزید بیان کرنے کے لیے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات اس کو بھر دیتے ہیں. کس کو؟ جیسا کہ آگے وضاحت ہو رہی ہے او تملأ ما بین السماوات والارض، یا ان دونوں میں سے ایک کلمہ الحمدللہ یا سبحان اللہ وہ آسمان اور زمین کی فضا کو بھر دیتے ہیں. آسمان اور زمین کی فضا میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سائنسدان بھی اس کا اندازہ کرنے سے عاجز اور قاصر آ گئے. انہوں نے اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فضا میں زمین سے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں اور وہ کھربوں کی تعداد میں ہیں. کس تعداد میں؟ کھربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں نہیں ہے. کیا کوئی شخص اس زمین کو بھر سکتا ہے؟ اس زمین کو کوئی شخص بھر سکتا ہے؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، یعنی وہ تمام ستارے اور سیارے جو کھربوں کی تعداد میں ہیں، اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں کہکشائیں موجود ہیں، گلیکسیز، وہ کتنی ہیں؟ وہ اربوں کی تعداد میں ہیں. اس کے متعلق سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک گلیکسی سے نکلنے کے لیے نوری سال کے برابر 25 لاکھ سال تک سفر کیا جائے روشنی کی رفتار سے، تو آپ ایک گلیکسی سے نکل سکتے ہیں، دوسری میں داخل ہونے کے لیے الگ وقت درکار ہے. اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اربوں گلیکسیز، اتنی وسیع و عریض یہ کائنات، یہ آپ کے زبان سے اخلاص کے ساتھ کہے ہوئے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے سے نیکیوں سے بھر جاتے. جس کا پلڑا الحمدللہ کہنے سے بھر جائے اس کی نیکیوں کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے. ایک محدث نے مستقل طور پر اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کا نام ہی اس نے حدیث بطاقہ رکھا. بطاقہ کس کو کہتے؟ عربی بطاقہ شناختی کارڈ کو کہتے ہیں. یہ شناختی کارڈ کے برابر ٹکڑا ہوگا کاغذ کا،
جس کے اوپر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، ایک طرف اس کے گناہوں کے انبار ہوں گے، دفاتر ہوں گے، تا حد نگاہ گناہوں کے دفاتر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس کی کوئی نیکی ہے تو تلاش کرو۔ فرشتے وہ تلاش کریں گے تو یہ بطاقہ چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ملے گا جس پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہو۔ اللہ فرمائے گا ایک پلڑے میں اس کو رکھ دو۔ یہ شخص کہے گا یہ کاغذ کا پرزہ کیا کرے گا، اتنے گناہ تا حد نگاہ، یہ کاغذ کا پرزہ کیا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث بطاقہ میں ہے کہ یہ بطاقہ، یہ کاغذ کا ٹکڑا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فرمایا کہ یہ پلڑا ان تمام گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ کس چیز کا وزن ہے؟ اس کاغذ کا وزن ہے؟ اور نہیں، کس کا وزن ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کا وزن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اس نے خبر دی ہے کہ اگر یہ سمندر جو موجود ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور تمام درخت کلمے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو وہ ختم نہیں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی 7 گنا زیادہ یہ سب کچھ پیدا کر دیا جائے اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سیاہی، یہ سمندر کا پانی اور یہ کلمے سب کچھ ختم ہو جائیں، یہ اللہ کے کلمات، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 4 بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد ہیں، ان میں سے ان کے بعد صرف اور صرف ایک ہی نبی اور رسول آئے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان غلاموں کو بھی عظمت کو بیان کیا گیا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، اللہ اکبر، یہ غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کلمہ کے متعلق فرمایا جو شخص صبح 100 مرتبہ پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، 100 نیکی ملے گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن وہ شیطان سے محفوظ ہوگا۔ اس سے کوئی افضل عمل کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ شخص بھی یہی عمل کرے یا اس سے بڑھ کر کے کرے، کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ پڑھتا ہے، یا ایک روایت میں کہ جو صبح 100 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو کتاب و سنت کے مطابق عملیات کرنے والے ہیں، جادو کا اور جنات کا علاج کرنے والے ہیں، وہ لوگ صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود ایسے شخص فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح و شام 200 مرتبہ پڑھو، اور یہ کلمات کا وظیفہ کرنے سے اس قدر دل کو طاقت ملتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، اس قدر انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء اور قواہی مضبوط نہیں ہوتے بلکہ اس کو روحانی اور جسمانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے شیطان اس کی طرف وار کرنے سے گریزاں ہوتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اور یہ چیز ہمارے مشاہدہ میں آ چکی ہے۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، آپ کبھی اس کا اہتمام کر کے دیکھیں، صبح کو شام کو، آج شام ہی آپ 100 مرتبہ اور اگر 200 مرتبہ کریں گے یہ وظیفہ اہتمام سے کرنے کے بعد، اگر آپ یہ محسوس نہ کریں تو مجھے کہنا کہ آپ کے دل کو طاقت مل گئی، ایک اضافی انرجی آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کروانے والے اور ہمہ قسم کی پریشانیوں سے نجات دلانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات کہی، مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد تشہد میں جس حال میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں اس کا کھڑا ہوتا ہے اور ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے، کہا کہ وہ اسی حالت پاؤں کھڑا رکھے تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 7 کتنی 7 خوشخبریاں، 7 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز جو اسے حاصل ہوگی کہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ کلمات ہر ناپسندیدہ معاملہ میں اسے محفوظ کریں گے، جو چیز بھی اسے پسند نہیں ہے، تکلیف دینے والی ہے، اذیت دینے والی ہے، اس سے یہ کلمات حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5ویں بات، شیطان مردود سے اس کو حفاظت حاصل ہو جائے گی۔ 6ٹھی بات کہ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے قیامت کے دن گھیر نہیں سکے گا، یعنی شرک ہوگا تو پھر یہ کلمات اس کے فائدے والے نہیں ہوں گے۔ اگر وہ شرک سے بچتا رہا تو اس کلمہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے اسے محفوظ کر لے گا، اسے جہنم سے بچا لے گا، اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اور 7ویں بات، اور وہ تمام لوگوں سے اس عمل کے اعتبار سے افضل ہوگا سوائے اس کے کہ کوئی دوسرا شخص بھی یہی عمل کرے۔ کتنی چیزیں حاصل ہوں گی؟ 7 چیزیں یہ کلمات کہنے سے حاصل ہوں گی۔ یقین مانیے کہ آپ کاروبار کرتے ہوئے، سودا لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، وزن کرتے ہوئے، کچھ لکھتے ہوئے زبان سے یہ کلمات ادا کرتے رہیں، ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ بے شمار نیکیاں حاصل ہوں گی، فضولیات سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوں گے، دشمنوں کے حملوں سے محفوظ ہوں گے، حاسدین اور شرارتیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ کا برا سوچتے ہیں اور آپ کا برا رات دن کرنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آئیے ذرا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے کر کے ایک خوشخبری بھی سناتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہم تو یہاں یاد کریں گے نا اللہ کو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں یاد کرے گا؟ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے، ملا اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر احادیث میں یہ ساری باتیں مذکور ہیں۔ وقت نہیں ہے ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا، اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کرے گا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکلات پریشانیاں باقی رہیں گی کیا جی؟
اور کوئی بڑا آدمی ہمیں یاد کر لے تو خوشی ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس نے یاد رکھا، شکریہ ادا کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، کوئی شمار کر سکتے ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار میں نہیں لا سکتے. اس کے باوجود وہ ہمیں مزید یومیہ ہر روز اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کل یوم ہوا فی شأن، وہ اپنی مخلوق کے حق میں روز نئے نئے فیصلے کرتا ہے، نئی نئی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. دیگر تکالیف اور آنے والے معاملات جس میں پھنس کر کے ساری زندگی شاید نہ نکل سکے ان سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے ہر روز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے آدمی کا کہا نہ مانے، اس کی تابع داری نہ کرنے، فرما برداری نہ کریں، اس کے پیچھے نہ چلیں، اس کا کہا نہ مانے جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر. جو غافل لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی تابع داری فرما برداری نہیں کرتے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے، رسول اللہ کی احادیث پہ عمل نہیں کرتے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کی تابع داری فرما برداری نہ کرو، ان کی باتیں نہ مانو، ان کی باتوں پر یقین نہ کرو، اس پہ کان نہ دھرو، اس کی طرف توجہ نہ کرو. کہ وہ شخص تو اپنی خواہش کا پجاری ہے، اس کے پیچھے چلنے والا ہے، اس کا معاملہ تو حد سے تجاوز کر چکا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا سبق المفردون. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا قالوا وما المفردون، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المستہترون فی ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، اس میں ہی مستغرق رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہی کھوئے رہتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم خوشخبری سنائی اس سے متعلق اللہ کا ذکر کرنے سے کیا حاصل ہوگا. یَضَعُ الذِّکْرُ اثقالہم فیاتون یوم القیامت خفافا. اس ذکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کے بوجھ اتار دے اور وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بالکل ہلکے پھلکے گناہوں سے خالی ہو کر کے پیش ہو. سنن ترمذی کی روایت ہے، سند اس کی بالکل صحیح ہے. تو لہذا یہ قابل رشک لوگ ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعریف کی اور ان کے متعلق خبر دی. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ مفردون سے مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آئیے ذرا آخری بات، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سے؟ سب سے محبوب ترین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ عز وجل، تجھے موت آئے اس حال میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تیری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہو، یہ سب سے محبوب ترین امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ ویسے تو آپ ہر سال تقریب بخاری پر وہ آخری حدیث صحیح بخاری کی سنتے رہتے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد